في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت و الفت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ الصلاة والسلام عليك يا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ میری گفتگو کا موضوع جیسا کہ قبلہ علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی کہ اولیاء کاملین ان کی بارگاہ میں حاضری، ان کے ساتھ نسبت اور ان کی پہچان، اس پر چند کلمات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ مزید برآں یہ چونکہ اولیاء کاملین کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، تو ویسے اولیاء کاملین تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ امت محمدیہ کے اندر موجود ہیں، لیکن میرے ذمہ لگایا گیا کہ دو شخصیات پر کچھ کلمات کہے جائیں۔ ان میں سے ایک شخصیت شمس الاولیاء، سرتاج اولیاء، سید الانبیاء، شمس الحق والدین، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد شمس الدین سیالوی قدس سرہ العزیز کی ذات کرم، اور دوسرا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت حضرت سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز۔ تو ان دو شخصیات کی سیرت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سیال شریف سے ہوتا ہوا دیگر مباحث کو درمیان میں لا کر بریلی شریف کی بارگاہ میں حاضری دی جائے گی۔ کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے مختلف زاویے طرق ہوتے ہیں۔ اس شخصیت کا علمی مقام دیکھا جاتا ہے، اس کا روحانی مقام دیکھا جاتا ہے، اس کا سلسلہ نسب دیکھا جاتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں فیض یاب ہونے والے، اس سے فیض حاصل کرنے والے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ان امور کے ساتھ کسی شخصیت کا کما حق ہو تو نہیں، کچھ نہ کچھ تعارف حاصل ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا انہی زاویوں سے ہم حضرت سیدنا
شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نور اللہ مرقدہ کا تعارف کرتے ہیں۔ سلسلہ نسب آپ دیکھیں اگر تو 50 واسطوں سے آپ کی ذات گرامی حضرت سیدنا عباس علمدار ان تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ آپ کے سلسلہ نسب میں بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت سیدنا میاں شیر علی صاحب موجود ہیں۔ وہ کس قدر اللہ کے مقرب ہے، 12 سال انہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کے پاس گزارے، 12 سال مدینہ منورہ میں رہے، وہاں سے ہوتے ہوئے آپ بغداد شریف پہنچے۔ بغداد شریف میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم خواب میں آپ کا ہاتھ حضرت سیدنا موسیٰ پاک شریف کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہاں سے آپ پھر ملتان آئے اور حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر آپ بیعت ہوئے۔ یہ آپ کے سلسلہ نسب میں کئی اولیاء کاملین ہیں، میں نے ایک کا تعارف کروایا ہے۔ قریب آتے آتے آپ والدہ محترمہ کو دیکھیں، آپ کی والدہ محترمہ جنت بی بی مرحومہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے، جس نے ایسا فرزند جنا جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ حافظہ تھیں، سیال شریف کے قریب ہی ایک گاؤں ہے پوہلا، وہاں کی آپ رہنے والی تھیں، اور اس عظیم خاتون کی برکت سے آج بھی اس گاؤں میں زیادہ تر خواتین حافظات ہیں۔ عبادت ریاضت کے اندر ان کا ایک نام تھا، لیکن جب حضرت شمس جہاں خواجہ شمس الدین سیالوی نور اللہ مرقدہ کا نور ولایت آپ کے رحم پاک میں آیا تو عبادت و ریاضت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کس قدر اضافہ ہوا کہ آپ روزانہ شام کو 41 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، 41 مرتبہ۔ اگر ایسی والدہ ہو تو بیٹا شمس جہاں نہ ہو تو اور کیا ہو، بیٹا شمس العارفین نہ ہو تو اور کیا ہو۔ حیدرآباد دکن کا سٹیج تھا، ایک ہندو خاتون خطاب کر رہی تھی، مجلس میں بہت سے لوگ موجود تھے، ہر فرقہ کے، ہر مذہب کے، اہل ایمان بھی تھے۔ اس نے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا، اے مسلمانوں بتاؤ تمہارے اندر حسین ایک کیوں ہے، تمہارے اندر حسین ایک کیوں ہے، مجمع پر سکتہ طاری۔ اس کا کیا جواب دیا جائے کہ حسین ایک کیوں ہے؟ اس نے کہا، دل میں خیال کیا لگتا ہے مسلمانوں کو شرمندہ کیا جا سکتا ہے، دوبارہ سوال کرتے ہیں۔ دوبارہ شرمندہ کرنے کے لیے پھر سوال کر دیا، تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو مجمع سے ایک بزرگ کھڑے ہوئے، اس نے روبدار لہجے میں کہا، اے خاتون سن، میں بتاتا ہوں حسین ایک کیوں ہے۔ کہا، حسین ایک اس وجہ سے ہے کہ فاطمہ ایک ہے، حسین ایک اس وجہ سے ہے کہ فاطمہ ایک ہے، اگر فاطمہ دوسری آ جائے تو حسین بھی دوسرا آ سکتا ہے۔ یہ ایک استعارہ تھا، نہ فاطمہ دوسری آ سکتی ہے نہ حسین دوسرا آ سکتا ہے، یہ ایک تمثیل تھی، ایک استعارہ تھا کہ آج بھی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار لے کر
کوئی خاتون سامنے آ جائے تو اس کی اولاد میں حسینی علم کو اٹھانے والا فرد بھی موجود ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی والدہ محترمہ 41 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت ہر شب کرتی تھیں تو اس کا فیضان تو بطن اطہر پر پڑنا تھا، فرزند ارجمند پر تو اس کا فیضان ظاہر ہونا تھا۔ وہ ظاہر ہوا، اور کس قدر ظاہر ہوا، آپ کے چچا محترمہ احمد یار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے، ایک مرتبہ آپ کے گھر تشریف لائے تو آپ جو ہے وہ 1 سال کی عمر تھی، ابھی رڑتے تھے زانوں کے بل، تو احتراماً تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا اس طفل صغیر کی ایسی تعظیم، اس چھوٹے بچے کی ایسی تعظیم؟ آپ نے کہا تم نہیں جانتے یہ کیا ہے، اس کے ماتھے پر اسم اعظم ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ کاملین اس کے درد، اس کی چوکھٹ کے بوسے کو اپنی سعادت سمجھیں گے۔ یہ وہ والدہ محترمہ کا جو کردار تھا، اسی کردار نے یہ شمس جہاں بنایا ہے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، پھر کسی ایسے مرد کامل کی تلاش تھی جو اپنے توجہ خاص سے حریم ذات کے پردوں کو کھول دے، تو چلتے چلتے آپ کی نظر شہباز چشت حضرت سیدنا شاہ سلیمان تونسوی نور اللہ مرقدہ کی پیشانی پر ٹکی۔ جب آپ کو دیکھا تو آپ کے ہو کے رہ گئے، آپ کے ہو کے رہ گئے، اور ارادت مندی میں، پیکر صدق و وفا ہونے میں جو حق بیر سیال نے ادا کیا ہے، آج اگر سوچیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ تصور کی دنیا میں جائیں، تونسا شریف سے مہار شریف تک 200 کلومیٹر سے زائد سفر ہے، آپ اپنے شیخ کی معیت میں 14 سفر کرتے ہیں، اور ہر سفر انداز دیکھیں، شیخ کامل خچر پر ہیں اور آپ پیدل چل رہے ہیں۔ قرآن مجید ماں رحل ساز ہے، پاؤں ننگے ہیں، تپتی ہوئی دھود ہے، ریگستان ہے، پیدل چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ کی نظر آپ کے پاؤں پر پڑی تو آپ ننگے تھے، تو شیخ نے اپنی پاپوش مبارک جو ہے انہیں تو دی، تو حضرت خواجہ صاحب نے تحفہ سمجھ کر قبول فرما لیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دیکھا کہ پاؤں ننگے ہیں، تو شیخ نے کہا وہ میں نے جو جوتے دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو خواجہ صاحب نے کہا وہ میں نے قبول کر لیے ہیں اور وہیں رکھے ہیں جو ان کا صحیح مقام تھا، جو صحیح مقام تھا، اپنے سر پر سجا لیے ہیں۔ حضرت شہباز چشت حضرت سیدنا شاہ سلیمان تونسوی خچر سے اترے، اپنے مرید خاص کو، پیکر صدق وفا کو اپنے سینے سے لگایا، اور وہ انوار و تجلیات آپ کے قلب اطہر پر وارد کیے کہ آپ کا سینہ گنجینہ انوار بن گیا۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ علمی لحاظ سے دیکھیں، روحانی لحاظ سے دیکھیں، اس میں بھی آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ درود کی برید احمر شریف جو ہے، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں پہلے نہیں تھا۔ یہ آپ سیال شریف سے تونسا شریف جا رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بڑے نورانی شخصیت، انہوں نے یہ تحفہ دیا۔ آپ نے کہا جو میرے شیخ نے مجھے دیا ہے نا وہ میرے لیے کافی ہے، اور یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا مزاج ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مرید ہیں، حضرت شمس العارفین کے آپ مرید ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ملاقات ہوئی تو وہ خلافت دینا چاہتے تھے، تو آپ نے وہاں پر بھی کہا کہ مجھے جو میرے شیخ نے دیا ہے اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر ویسے دینا چاہتے ہیں تو دے دیں۔ تو
دیا تحفہ، آپ نے کہا جو میرے شیخ نے مجھے اوراد دیے ہیں، جو درود میرے شیخ نے مجھے سکھائے ہیں، وہ میرے لیے کافی ہیں۔ آپ پہنچے تونسا شریف، حضرت شاہ سلیمان تونسوی نے کہا رستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو بتایا ملاقات ہوئی ہے۔ کہا انہوں نے جو بتایا ہے نا وہ قبول کر لو، وہ قبول کر لو۔ اور بتایا کہ وہ کون تھا؟ وہ غوث الاغواث قطب الاقطاب حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ کہا وہ قبول کر لو۔ اور پھر جب سیال شریف میں آپ کا یہ ورد چل رہا تھا تو حضرت خواجہ معظم الدین مرولوی ان دنوں آپ کے ساتھ تھے۔ جب آخری دن آیا، صبح کا وقت تھا، حضرت خواجہ معظم الدین مرولوی کو آپ نے کہا کہ ایک جگہ پر بٹھا دیا، اس سے آگے نہیں آنا، وہاں پر بیٹھتے ہیں، صبح صادق کا وقت ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے اوپر سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بما خلفائے راشدین تشریف لائے ہیں، اور حضرت سیدنا شمس الدین سیالوی ربر اللہ مرقدہ کی دستار بندی فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محدثانہ پاکستان، پیر سیال، پیر سیال، لجپال، لجپال۔ تو خواجہ صاحب معظم الدین مرولوی نے جب یہ منظر دیکھ لیا تو مبارکباد دی۔ تو شیخ کامل نے کہا تو نے بھی دیکھ لیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کا صدقہ میں نے بھی زیارت کر لی ہے، حضور کی زیارت آپ کی وجہ سے مجھے بھی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے منع فرمایا، آپ نے کہا یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ راز فاش نہیں کرنا۔ جب تک آپ باقاعد حیات تھے حضرت خواجہ معظم الدین مرولوی نے کسی کو نہیں بتایا۔ جب دنیا سے چلے گئے، حضرت شمس جہاں کا وصال ہوا، تو اس وقت آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے پیر کی یہ کرامت لوگوں کے ذہنوں سے مخفی رہے، آپ نے بتا دیا۔ یہ آپ کا روحانی مقام ہے۔ اور علمی مقام کیا ہے؟ صرف علمی مقام کی طرف ایک اشارہ کرتا ہوں، اور بھی جہتیں ہیں۔ حضرت سیدنا مامور من الرسول قبلہ عالم حضرت خواجہ مہر علی شاہ نور اللہ مرقدہ نے جو کام مرزائیت کے خلاف کیا ہے، ہزاروں علماء کرام ہیں، سینکڑوں علماء کرام ہیں، ہر ایک کے کام کو سلام ہے، لیکن ہر کام جس نے بھی کیا ہے، جتنا بھی کیا ہے، ہر ایک کا امام پیر مہر علی شاہ ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مرزائیت کے خلاف کام کر رہا تھا، اس وقت میرے پیر طریقت شمس جہاں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کی روح مقدس کا تصرف موجود تھا۔ ہر سوال کا وہ جواب مجھے فرماتے تھے۔ اور یہ صرف اس موقع پر نہیں، سیف چشتیائی جب لکھی، آپ نے جب کلمۃ الحق لکھی، اس وقت بھی آپ نے یہی کہا، سیدی و سندی و مرشدی و روحی و روحی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، سیدی و سندی و مرشدی و روحی و روحی، حضرت سیدنا خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ منو وہی لفظ ہے، ان القابات کے ساتھ یاد کیا۔ اور آپ نے کہا جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی، اس وقت میرے شیخ نے میری کامل دستگیری فرمائی۔ تو یہ شمس جہاں حضرت سیدنا خواجہ شمس الدین سیالوی کا مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں حضور کے ہر غلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، یہ ایک لمبا موضوع ہے، جیسے انہوں نے ایک موضوع کے اندر کتنے ہی موضوعات بتائے ہیں۔ ہر موضوع کو اگر چھیڑا جائے تو اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ جو بنیادی اور ضروری چیز ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اولیاء اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ یہ بنیادی عظمت تو ہم قائل ہیں، ان کی شان کے ہم قائل ہیں۔ جب یہ کہہ دیا اولیاء اللہ،
اس کے بعد کیا عظمت کا اور کون سا پہلو رہ جاتا ہے؟ اولیاء اللہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، اور کوئی حوالہ نہ ہو، یہ اولیاء اللہ، یہ ایک حوالہ ہی ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ ویسے تو قرآن نے کہا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ لیکن زیادہ ضروری بات یہ ہے آج کے دور میں کہ ہم فرق کریں اولیاء اللہ کون ہیں، اولیاء الرحمن کون ہیں، اور اولیاء الشیطان کون ہیں۔ یہ زیادہ ضروری کیوں ہے؟ اگر آپ فرق نہیں کریں گے، بندہ ہوگا اولیاء الشیطان اور آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے اولیاء اللہ، بندہ ہوگا اولیاء الشیطان میں سے اور آپ سمجھیں گے اس کو اولیاء الرحمن۔ بندہ ہے شیطان کا دوست، بندہ ہے شیطان کا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں اس کو اللہ کا محبوب، تو یہ تو بڑی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ ہمارے لیے اللہ کے ولی کتنے ضروری ہیں، کتنے ضروری ہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ اپنی تاریخ دیکھیں، حضرت سیدنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وکونوا مع الصادقین کتنا ضروری ہے، سچوں کے ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے۔ تاریخ کو پڑھیں، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کتنا مقام ہے، آپ نے یہاں تک کہہ دیا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت کے جتنے اولیاء تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اتنا مقام ہے۔ آپ کی ایک ایک مجلس میں ہزاروں لوگوں کی زندگی بدلتی تھی، ہزاروں لوگ اپنے دلوں کو منور کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بھی کونوا مع الصادقین پہ عمل کیا ہے اور اپنے لیے حضرت سیدنا شیخ ابو سعید کو اپنا مرشد و رہنما مانا، اپنا پیر مانا ہے۔ آپ خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، کس قدر عظیم مقام ہے۔ دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت کے اولیاء کاملین شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے حضرت خواجہ صاحب کے ماتھے کو دیکھا، آپ کے ماتھے پر قلم قدرت سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہروری کے در اقدس پر جھکے ہوئے ہیں، آپ خواجہ قطب الدین مختار کاکی کو دیکھیں، کس قدر عظیم مقام ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قاضی ناگوری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو خواجہ صاحب بسم اللہ سے شروع کر کے 14 پارے مکمل کر دیتے ہیں، 14 پارے مکمل کر دیتے ہیں۔ آگے کہا آگے نہیں، میری والدہ اتنا ہی یاد ان کو تھا اور جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ اتنا پڑھا کرتی تھی، مجھے اتنا یاد ہے۔ آپ کو دیکھیں آپ کہاں جھکے ہوئے ہیں حضرت شیخ اجمیری کی بارگاہ میں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھیں وہ کہاں جھکے ہوئے ہیں، وہ حضرت سیدنا قطب الدین مختاری کی بارگاہ میں، حضرت سیدنا شاہ سلیمان تونسوی خواجہ نور محمد مہاروی کی بارگاہ میں جھکے ہیں، حضرت سیدنا شمس العارفین حضرت شاہ سلیمان تونسوی کی بارگاہ میں جھکے ہیں، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کی بارگاہ میں جھکے ہیں۔ یہ چند تمثیلات آپ کو دی ہیں، آپ پوری تاریخ کو دیکھیں، ہر بندہ کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا اور آپ کو یقین ہوگا کہ جب اولیاء کاملین بھی اپنے ایمان کے لیے پکے لوگوں کی، سچے لوگوں کی صحبت ضروری سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، ہمارے لیے ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔
ہمارے لیے ان کا دامن پکڑنا کس قدر ضروری ہے. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے دامن کو پکڑنا ضروری ہے. حضرت رأس المفسرین سیدنا فخر الدین رازی، کتنا بڑا نام ہے تفسیر میں، اہل علم و دانش پر یہ مخفی نہیں. لیکن جب آپ کا آخری وقت آتا ہے شیطان آ جاتا ہے. شیطان، اور شیطان جس قدر حملے آخری وقت پہ کرتا ہے اتنے شاید ساری زندگی نہیں کرتا، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہاں پر اگر یہ پکڑا گیا ساری زندگی کی عبادتیں رائع ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. انما الاعمال بالخواتیم، یہ واقعہ ایک میں اس کے اندر عبرت ہے، اگرچہ یہ پہلی امتوں کا ہے، سند کے حوالے سے میں اس پر کوئی کلام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے اندر درس عبرت ہے. ایک اللہ کرنے والا بندہ تھا، اس نے ساری زندگی اللہ کی، لیکن شیطان عورت کے روپ میں سامنے آیا، زنا ہوا، پھر اس کو قتل کر دیا گیا. وہ عورت بادشاہ کی تھی، شہزادی. تو بدلے میں اس کو سولی پر جب لٹکایا گیا تو شیطان اس وقت سامنے آیا. شیطان نے کہا، دیکھ تو اللہ کرتا تھا، لوگوں کے ہاں تیری واہ واہ تھی، لوگ تجھے ولی سمجھتے تھے، دعائیں تجھ سے کرواتے تھے، اور وہاں سے اٹھایا ہے اور سولی تک لے کر میں تمہیں آ گیا ہوں. یہ میں کر رہا ہوں. شیطان نے کہا یہ میں نے کیا ہے، اور اب بھی مجھے قدرت ہے یہاں سے اٹھا کر واپس وہاں پہنچا سکتا ہوں، سولی سے بچا سکتا ہوں. کام ایک کرنا ہے، یہ میری انگلی ہے، اس کو تو نے سجدہ کرنا ہے. اس بندے نے تھوڑا تفکر کیا کہ بات تو ٹھیک ہے، اگر یہاں تک شیطان یہ بندہ مجھے لا رہا ہے، اس نے تو نہیں کہا میں شیطان ہوں، یہ بندہ اگر مجھے لا رہا ہے تو یہاں سے واپس بھی لے جا سکتا ہے. تو اس نے زندگی کی تڑپ میں سجدے کا ارادہ کر لیا. جو ہی سجدے کا ارادہ کیا وہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا، کیونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا یا سجدے کا ارادہ کرنا، جی غیر اللہ کو سجدہ کرنا یا سجدے کا ارادہ کرنا یہ کفر اور شرک ہے. پیچھے جو گناہ ہوا، زنا ہوا وہ بھی معاف ہو سکتا ہے، قتل ہوا وہ بھی معاف ہو سکتا ہے. 100 بندوں کا قاتل اللہ کے ولیوں کی طرف جانے لگا تھا سچی توبہ کرنے کے لیے، ابھی تک گیا نہیں تھا، ارادہ ہی کیا تھا. یہ حدیث کے اندر ہے، یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے. تو اس بندے کی بخشش ہو گئی، 100 قتل معاف ہو گئے. ایک گناہ ہے جو بخشا نہیں جا سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما سکتا ہے، معاف فرما دے گا. تو اس نے سجدے کا ارادہ کیا تو اسی وقت سولی پر لٹکا دیا گیا. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باعث جہنم ہو گیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آخری وقت ہوتا ہے یہ شیطان کو اس کا پتہ ہے، یہ انسان پر آخری وقت ہے، اور جتنے حملے، جتنی مکاریاں، جتنی چلاکیاں شیطان کی اس وقت ہوتی ہیں، پوری زندگی نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے بندہ عمل کرتے 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 اتنا جنت کے قریب ہو جاتا ہے کہ جنت اور بندے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر لکھا ہوا غالب آتا ہے اور کوئی ایسا کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بن جاتا ہے. اور بندہ برے عمل کرتے 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 اتنا جہنم کے قریب ہو جاتا ہے
کہ جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کوئی نیکی آخری وقت ہو جاتی ہے، کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاتا ہے۔ آخری وقت سب سے اہم ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اینڈ اچھا ہوا تو ساری زندگی جو بھی ہوتا رہا، اینڈ پر اگر ایمان مل گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ مومن ہے، وہ جنتی ہوگا، اور اگر ایمان نہ ملا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ تو آخری وقت شیطان موجود ہے حضرت سیدنا فخر الدین رازی کے سامنے، کہہ رہا ہے اللہ کی وحدانیت پر دلائل دو۔ آپ نے ایک دلیل، دو دلیل، اس نے اوپر اعتراض کرنے شروع کیے۔ یہ باتیں چلتی چلتے 360 دلائل آپ نے دے دیے۔ آپ کے شیخ سیدنا نجم الدین کبریٰ دیکھ رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ وقت بڑا نازک ہے اور شیطان جان نہیں چھوڑ رہا۔ آپ نے تصرف فرمایا اور کہا اے فخر الدین رازی، اس کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں؟ بس یہ کہا، روح کف سے انسری سے جدا ہو۔ یہ فائدہ ہوا کس کا؟ یہ فائدہ ہوا کس کا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ قرآن میں حکم ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایسا ہی واقعہ مظفر گڑھ کے علاقے کے سادات خاندان کے ایک آدمی تھے، الہ بخش ان کا نام تھا، وہ مرید تھے حضور سیدنا شمس الدین سیالوی کے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا پیر سیال کا، تو وہ سیال شریف پہلے تو تھوڑا آنا جانا ہو گیا، پھر بالکل ہی انہوں نے ترک کر دیا۔ پھر خبر پہنچی کہ انہوں نے نا اپنا خانہ کعبہ بنا لیا ہے اور اس کا طواف کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد دین جو اس وقت سجادہ نشین سے آستانہ عالیہ سیال شریف کے، انہوں نے کہا کسی مغالطے میں شاہ صاحب پھنس گئے ہیں، اللہ تعالی رحم کرے۔ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی جو کہ والد گرامی ہیں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا زمانہ تھا اور عرس چل رہا تھا حضرت سیدنا ثانی صاحب کا، محمد دین سیالوی صاحب کا۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ وہ جو شاہ صاحب تھے نا جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا وہ آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا واقعہ ہوا ہے، خانہ کعبہ کس لیے بنایا؟ انہوں نے کہا جب میں عبادت کر رہا تھا، اوراد کر رہا تھا، تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ سنت خلیلی کو زندہ کرو، تو میرا محبوب بن چکا ہے۔ تو میں نے کہا میں پہلا تو اللہ کا محبوب نہیں بنا، مجھ سے پہلے بھی اللہ کے بڑے محبوب ہیں، کسی نے سنت خلیلی کو زندہ نہیں کیا، کوئی نیا کعبہ نہیں بنایا، تو میں کیوں نیا کعبہ بناؤں گا؟ یہ شیطان کا وار تھا، لیکن سمجھ نہیں سکے۔ کہتے میں نے نہیں بنایا، لیکن پھر جھڑکیاں بڑے سخت لہجے کے اندر مجھے جھڑکیاں دی جا رہی، اگر نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا۔ کہتے میں نے بنا دیا، خانہ کعبہ بنا دیا۔ پھر چند مہینے گزرے، پھر غیب سے آواز آئی۔ وہ غیب کیا تھا؟ وہ تو شیطانی آواز تھی جس کو وہ سمجھ نہ سکے۔ غیب سے آواز آئی کہ اب سنت اسماعیلی کو زندہ کرو۔ سنت ابراہیمی کو تو زندہ کر لیا، اب سنت اسماعیلی کو زندہ کرو۔ سنت اسماعیلی سے کیا مراد ہے کہ اپنے آپ کو ذبح کرو۔ تو میں نے کہا یہ تو خودکشی ہے، یہ کیوں کروں؟ لیکن پھر پہلے کی طرح بڑی سخت لہجے کے اندر کہا اگر نہیں کرو گے تو کل میرے سامنے ہی آنا ہے، جان ہمیشہ تو نہیں رہنی، اس جان نے تو چلا ہی جانا ہے، تو کل کس منہ سے میرے سامنے آؤ گے؟ تمہیں جان اتنی پیاری ہے؟ تو کہتے میں نے ارادہ کر لیا، خط تیز کروا لیا اور گردن پر پھیرنے لگا، اور اس وقت انہوں نے اپنی گردن پر وہ نشان دکھایا، گردن پر ابھی چل رہا تھا۔ حضرت سیدنا شمس الدین سیالوی نے اپنا روحانی تصرف فرمایا اور پکڑا اور کہا اے الہ بخش، یہ شیطانی آواز ہے، رحمانی آواز نہیں ہے، بچ جا، یہ بچ جا۔
یہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچوں کی صحبت تمہاری زندگی بدلے گی۔ اب المیہ یہ ہے کہ کرامت معیار بن گیا ہے۔ کرامت ایک کرامت ہے، ایک استدراج ہے، یعنی خرق عادت کوئی کام اگر اللہ کے نبی سے سرزد ہو تو وہ معجزہ ہے، اگر وہ اللہ کے ولی سے ہو، ولی سے ہو، پہلے ولایت اس کی ثابت ہو۔ ولایت کب ثابت ہوگی؟ قرآن نے جو نشانی دی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگے بتایا ہے کہ وہ کون اللہ کے ولی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہے جو مومن بھی ہو متقی بھی ہو، جو مومن بھی ہو متقی بھی ہو، یعنی جہاں سرکار نے کہا ہے جانے کا وہ وہیں دکھے، اور جہاں روکا ہے سرکار نے وہاں وہ نظر نہ آئے، جو کرنے کا سرکار نے حکم دیا ہے، جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ کر رہا ہو، اور جس سے سرکار نے روکا ہے اس سے وہ بچ رہا ہو۔ ایسے بندے سے جب کوئی خرق عادت کام تمہارے سامنے آ جائے تو وہ ہوتا ہے کرامت۔ اور اگر تم کسی بندے سے دیکھو کہ کوئی خلاف تصور کام ہو رہا ہے، روٹین میں ایسا ہوتا نہیں ہے، اور تو سمجھو کہ یہ کرامت ہے، حالانکہ وہ کرامت نہیں ہے، وہ تو استدراج ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ شیطان کا ولی ہے۔ اگر یہ خرق عادت کام ہی ولایت کی دلیل ہو تو پھر سب سے بڑا ولی تو دجال ہونا چاہیے، سب سے بڑا ولی دجال ہونا چاہیے۔ احادیث میں موجود ہے کہ دجال دعا کرے گا بارش کی تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی، بارش برس رہی ہوگی، دجال دعا کرے گا بارش تھم جائے تو بارش تھم جائے گی۔ اتنا تصرف تو آپ نہیں کسی کا دیکھتے نا کہ بادلوں پر اس کا تصرف ہو۔ دجال دعا، یہ میں احادیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ من گھڑت کوئی بات نہیں ہے، یہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہیں۔ دجال دعا کرے گا بارش برسے گی، وہ دعا کرے گا بارش تھم جائے گی، کسی نابینے کے پر ہاتھ پھیرے گا اس کو آنکھیں مل جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس کو اللہ کا ولی سمجھیں گے، حالانکہ وہ تو قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ لہذا خرق عادت کام اگر ولایت کی دلیل ہو تو یہ تو سب سے بڑی دلیل دجال کے اندر موجود ہے، اس کو پھر تم سمجھو کہ وہ اللہ کا ولی۔ خرق عادت کام یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے، نہ یہ ولایت کی تعریف ہے، کسی نے نہیں کی یہ تعریف، نہ قرآن نے کی ہے، نہ حدیث نے کی ہے، اور نہ متصوفین کرتے ہیں، متصوفین بھی نہیں کرتے، داتا صاحب نے بھی یہ تعریف نہیں کی، وہ خود پریشان ہیں، وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اندر بھیڑیا نما انسان گھس آئے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جملہ صوفیاء کے ہاں مشہور ہے کہ کل طریقت تردہ الشریعہ فہو زندقہ، ہر ایسی طریقت جس کو شریعت رد کر دے، جس کو شریعت، اب دیکھیں نماز نہیں پڑھ رہے، کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو اللہ کا قرب کون حاصل کرے؟ اللہ کا قرب تو وہ حاصل کرے جس کے پاس اللہ کا قرب نہیں ہے، اور جو ہے ہی اللہ کے قرب میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تصور اپنے مریدوں کو بتایا جاتا ہے، مرید کے سامنے نماز اس کا پیر نہیں پڑھ رہا، جماعت ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کا وقت مرید کی آنکھوں کے سامنے گزرا ہے پورا وقت، پیر نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر کسی نے پوچھا تو جواب یہ ملا کہ جو ہے ہی ہر وقت قرب خاص میں تو وہ کیوں کر نماز پڑھے؟ اب یہ جملہ
ہر بندے کو اللہ نے عقل دی ہے. کیا اس بندے کا قرب خاص سرکار کے قرب خاص سے زیادہ ہے؟ کہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام بھی آپ کے مقام کے آگے کچھ نہیں. تو اگر سرکار نے بھی ہمیشہ نماز پڑھی ہے، حتیٰ کہ مرد وصال میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سہارے کے ساتھ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے اور نماز پڑھائی، بیٹھ کر پڑھائی، صحابہ نے پڑھی. اگر سرکار نے پوری زندگی نماز نہیں چھوڑی، آخری وقت بھی وصیت فرمائی تو نماز کی فرمائی، سرکار سے بڑا تو قرب خاص والا کوئی نہیں ہوگا. تو اگر سرکار نے یہی پڑھی ہے، رکوع سجود والی پڑھی ہے، تو پھر جو کہے کہ میں تو ہر وقت ہی قرب خاص میں ہوں، تو تمہیں پتہ نہیں چل گیا کہ یہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہے؟ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ تو شیطان کا ولی ہے. اس بندے سے اگر کوئی ایسی ویسی بات دیکھ لو تو تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کرامت نہیں ہے، یہ استدراج ہے. اس کو ڈھیل دے دی گئی ہے، اس کو تو پکڑا جا رہا ہے، ہمیں اس کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اور جو اس کو اپنا پیشوا مان رہے ہیں وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. لہذا اولیاء اللہ وہی ہیں جو شریعت پر عمل پیرا ہیں. اور کیا کام کیا ہے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا نے، کیا تزکیہ نفس کیا ہے. یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے کہ جو میل دلوں پہ لگی ہوتی ہے اس میل کو وہ صاف کرتا ہے. اس دور میں آپ تھے، طرح طرح کے فتنے اس وقت بپا تھے، بارگاہ رسالت میں آپ سے دور کیا جا رہا تھا. آپ نے جس انداز میں قرآن و سنت کی ترجمانی کر کر عشق مصطفیٰ کی شمع دلوں میں روشن کی ہے، اس کا بدلہ یہ امت چکا نہیں سکتی. امت پر قرض ہے اس کی روحانیت، اس کے اندر جو آپ نے ترجمانی کی ہے عقیدے کی. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بندہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. قرآن کی ترجمانی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب آپ نے اپنی طرف آنے والے سائل کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور پھر کہا میں کیا میرے گناہوں کی حقیقت اتنی، ایک میں کیا میرے گناہوں کی حقیقت اتنی، تجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. وہ اپنے آپ کو گناہگار کہہ رہے ہیں، وہ گناہگار اگر اس جیسے گناہگار امت میں آ جائیں تو یہ ساری زمین ہی اولیاء اللہ سے بھر جائے. اگر حقیقی گناہگار جو واقعتاً گناہگار ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، ایک نہیں لاکھوں، میں کیا میرے گناہوں کی حقیقت اتنی، تجھ سے 100 لاکھ کو 100 لاکھ یعنی 1 کروڑ بندہ ہو تو کہتے ہیں تجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ایک اشارہ آپ کا سب کی تقدیر بدل دے گا. جو نعت اٹھا لے، ہر نعت کا ہر مصرع عظمت مصطفیٰ کا اظہار کر رہا ہے، عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے. زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے. یہ بھی ترجمانی ہے. لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے، لوگوں نے اس حدیث کو مانا نہیں ہے اور عجیب عجیب استدلال ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی آیت پڑھ کر مقصد تو صرف عبادت ہے، وہاں پر اور اعتبار سے بات ہو رہی ہے. حدیث میں وجود کی بات ہو رہی ہے کہ اے انسان تیرا وجود کیوں ہے. یہاں پر وما خلق کیا آیت پڑھی؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں پر اس کا مقصد تخلیق بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ کا مقام شفاعت بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہہ دیا، کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں یہ مخلوق پھرے گی کل قیامت کے دن، کبھی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائے گی، آدم صفی اللہ کے پاس جائے گی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائے گی، لیکن سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج ہمارے اندر دم مارنے کی طاقت نہیں ہے، الی غیری، الی غیری، غیر کی طرف جاؤ، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں، اپنی فریاد سبھی سے کہیں نہ بنی۔ یہ بے خبری، حالانکہ سرکار نے بتایا ہے ایسا ہوگا، لیکن ویسا ہی ہوگا۔ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ عظمت مصطفیٰ، ہر شعر پر اگر ہم کلام کریں، آیت پڑھیں تو کیا خوبصورت نتائج سامنے آئیں گے۔ تو جو وقت آج کی گفتگو کا تھا، اس میں جتنا ضروری مواد تھا وہ میں نے، ویسے جو انہوں نے موضوعات کہے ہیں وہ مکمل بیان نہیں ہو سکے، چند ایک کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت یہ حاضری ہماری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، جو صحیح بیان ہوا اس کے مطابق عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تاجدار ختم نبوت